امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت 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 شکریہ۔ نمبر 10، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ہمسفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، مقدر۔ رائمہ RJ ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس کے گھر والوں کی طرف سے بہت محبت ملتی ہے اور اسے پہلی نظر میں رائمہ سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنی اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے، شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی اپنے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ بی جان کے 2 بیٹے جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ ہے جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی شادی نعیمہ سے ہوئی۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہے اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا۔ نمبر 6، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتی ہے۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کی گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے الگ ہو گئے تھے جب اس نے اپنی درینہ محبت کی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کی تھی۔ اس ڈرامے کو مومنہ دریت پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عثمان خالد بٹ، مایا علی، صنم سعید، مکال ذوالفقار، حریم فاروق، علی رحمان خان اور عابد علی شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ ظریف شاہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کی کزن اور منگیتر ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 4، عشقیہ۔ ہمنا اور امیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس ڈرامے کو سائرہ رضا اور قاسم علی نے لکھا ہے۔ قاسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے، جو ریل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی میں منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، قربان۔ قربان ہیر جمال اور شاہ میر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد محبت کی ایک شدید لو ٹرائنگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے، جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی پوجا کرتی ہے، جو بدلے میں اس پر ناز کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرح کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخرکار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔
اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، بلال عباس خان اور شہزاد شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔